حضرات، ابھی پورے ہندوستان خصوصاً صوبہ مہاراشٹرا میں شکیل بن حنیف کا فتنہ بڑے زور و شور کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ تو آئیے فتنہ شکیل بن حنیف کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے محمد زاہد بن رضوان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مطلوبہ موضوع پر تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق اللہ العظیم۔ نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں۔ لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے، لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے، انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اس کو کہتے ہیں۔ صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز قابل قدر علماء کرام اور حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ حضرات گرامی، اس وقت پورے ملک میں اور خاص طور پر ہمارے صوبہ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں شکیل بن حنیف کا سنگین ترین فتنہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ تقریباً 10,000 سے زائد مسلمان مرتد اور اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی، کالج اور کمپنیوں میں کام کرنے والے مسلمان اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ حضرات، اس دنیا کی بدقسمتی کہیے کہ مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنے کے لیے ہر 25-30 سال کے بعد ایک فتنہ ابھرتا ہے اور اس فتنہ کی عالمی سطح پر سرپرستی کی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک بھارت میں شکیل بن حنیف خود کو مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ماننے والے پورے ملک میں ایسے نوجوانوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں جن کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ نہیں، اسلام کے مکمل عقائد کی معلومات نہیں، ختم نبوت، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات نہیں۔ حضرات، کیا آپ کو معلوم ہے ختم نبوت کیا ہے، حضرت مہدی کون ہے اور مسیح سے کیا مراد ہے؟ ہمارے لیے ان تینوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ حاضرین جلسہ، پہلا جز ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ تقریباً 100 قرآنی آیات سے صراحتاً اور شرطاً ثابت ہے اور 200 سے زائدہ حدیث موجود ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں ختم نبوت کا اعلان کیا گیا ہے اور ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت ضحاک بن نوفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ حضرات، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی رسول تشریف نہیں لائیں گے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا، فریبی، مکر اور دجال ہوگا۔ اس عقیدے میں کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرات، دوسرا جز حضرت مہدی ہے۔ حضرت مہدی کی آمد کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں میری لخت جگر فاطمہ کے خاندان سے ایک شخصیت کو پیدا فرمائیں گے۔
جن کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور جن کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے، اللہ ان کو وہ صلاحیت اور قابلیت عطا فرمائیں گے کہ دنیا سے ظلم و جور کے ماحول کا خاتمہ کریں گے۔ ذرا سوچئے، شکیل بن حنیف کے اندر ان علامتوں کی کوئی جھلک پائی جاتی ہے؟ یہ صوبہ بہار دربھنگہ کے رہنے والا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تقریباً 15-20 سال ہو گئے اس کو ظاہر ہوئے۔ بتائیں دنیا کے کس حصے میں ظلم و جبر کا خاتمہ ہوا؟ بلکہ جب سے اس خبیث نے مہدی، مسیح اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پوری دنیا میں ظلم و جور زوروں پر ہے، اور جس ملک کا یہ رہنے والا ہے اس کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرات، تیسرا جز مسیح ہے۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ کھولیے قرآن کریم، نکالیے پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیات نمبر 157 اور 158 پڑھیے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور آیت نمبر 158 میں ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے سے فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، زرد لباس پہنے ہوں گے، فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی، امام مہدی مصلی پر آ چکے ہوں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی، قریب ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جائے، پتہ چلے گا کہ مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ آسمان سے مینارے پر اس لیے اتارا جائے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ مسجد میں اتار دیتے۔ اس کے بعد حضرت مہدی کہیں گے حضرت نماز آپ پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھائیں گے، حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ نبی ہے لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہوں گے۔ سامعین باتمکین، اب آپ بتائیں جھوٹا، مکار، کذاب شکیل بن حنیف کا دعویٰ کہاں میل کھا رہا ہے؟ لہٰذا سچائی سمجھیے، ان جھوٹے لوگوں کی مکاریوں سے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچائیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر شیطانی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میری دعا، اور میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ تمہارے بعد پیدا نبی کوئی نہیں ممکن، تمہارے بعد پیدا نبی کوئی نہیں ممکن، نبوت ختم ہے تم پر کہ خاتم الانبیاء تم ہو، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔